جو جہاد کی بات کرے وہ دہشت گرد ہے، وہ متشدد ہے۔ یاد رکھو میرے نبی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم، امام الانبیاء نے فرمایا جس بندے نے اس حالت میں زندگی گزاری، نہ اس نے کبھی جہاد کیا، نہ اس کے دل میں کبھی جہاد کی تمنا آئی، یاد رکھو حدیث صحیح ہے حضور کی، نہ اس کے دل میں کبھی جہاد کی تمنا آئی، اس نے یہ سوچا ہی نہ اگر جہاد ہوا میں کروں گا، لیکن نہیں، تمنا بھی نہ کی۔ امام الانبیاء نے فرمایا جب وہ مرے گا وہ منافق ہو کر مرے گا۔ سارے بولیں استغفر اللہ۔ کیا ہو کر مرے گا؟ منافق ہو کر مرے گا، حضور کی حدیث ہے۔ تمنا رکھیں، یہ بھی فرمان ہے، آپ ساری زندگی جہاد کی تمنا کرتے رہیں، اللہ اگر ہمیں موقع ملا ہم انشاءاللہ ضرور جہاد کریں گے، لیکن یاد رکھو اگر آپ تمنا کرتے رہے، آپ کے دل میں جہاد کا جذبہ رہا، مرے آپ بستر پہ بے شک، لیکن تمنا تھی دل میں جہاد کی، ادھر آپ بستر پہ مریں گے، ادھر اللہ آپ کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا، لیکن ضرورت اس امر کی ہمارے دل میں وہ جہاد کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھیں نا صحابہ نے قربانیاں کتنی دی یار، حضرت امیر حمزہ احد کے میدان میں لڑے، جب شہید ہوئے ایسے شہید نہیں ہوئے، شہید ہونے سے پہلے جناب امیر حمزہ نے 31 کفار کو اکیلے واسطے جنم کیا۔ ایک ڈکی گل نہیں ہے، ایک کافر نو مارنا پتہ چلتا، 31 کفار کو اکیلے امیر حمزہ مار رہا ہے۔ کتنے؟ 31 کفار کو جناب امیر حمزہ نے مارا ہے۔ اس سے آپ طاقت کا عالم دیکھیں، جب جا رہے تھے نا، او بھائی آج آپ نے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، جب مجاہد جہاد میں جاتا ہے نا وہ چہرہ چھپاتا ہے تاکہ دشمن کو پریشان کرے، اسے پتہ نہ چلے، یہ کھا سکتا ہے، یہ ہود پہنتا ہے، مختلف طرح کی چیزیں ہیں، لیکن میدان جنگ میں واحد رسول اللہ کا یہ محبوب چاچا تھا، جب میدان جنگ میں جاتا تھا نا تو چہرہ سامنے ہوتا تھا، اور ایسے امامے کے درمیان شتر مور کا جو پر نہیں ہوتا تھا، آپ ایسے پر لگا کے اور ایسے میدان میں سامنے جاتے تھے، اور جاتے جاتے یہ کہتے تھے میں آ رہا ہوں، حمزہ اللہ کا بھی شعر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے، سبحان اللہ۔